بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی تعلق سے آج ہماری بزم کی خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ نوجوان نسل کی ایک نمائندہ شاعرہ، ایک ایسی شاعرہ کہ جس نے بہت کم وقت میں بہت مضبوط اپنی شناخت بنائی، تمام ادبی تقریبات کی ضرورت بن گئیں، تمام مشاعروں کی ضرورت ہیں، اور نوجوان نسل کے تعلق سے اگر کسی مشاعرے میں یہ نہ ہوں تو وہ مشاعرے کی فہرست جو ہے اسے نامکمل سمجھا جاتا ہے۔ شاعری کے علاوہ بہت سارے کام ہیں زندگی کے کہ جو ہم ان کی زبانی خود سنیں گے اور آپ کی سماعتوں تک منتقل کریں گے۔ ایک ایسی لڑکی جو ہمارے شہر کا مان ہے، اور ایک ایسی لڑکی جسے دیکھ کر دیگر نوجوان نسل بھی شاعری کی جانب راغب ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سدرا کریم۔ السلام علیکم سدرا، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ پروگرام بزم شاعری میں تشریف لائی۔ میں اپنی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے چینل کے CEO جناب عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ بہت شکریہ۔ اچھا سدرا، ہم کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ ہم نے آپ سے کوئی خاص طور سے ہم نے یہ کہا کہ آپ وقت نکالیے ورنہ آپ کے پاس وقت کی کمی رہتی ہے نا؟ تو سدرا، یہ شاعری پر تو ہم گفتگو ضرور کریں گے، آپ کی گفتگو سے استفادہ کریں گے، تو مجھے اور وہ جو ہزاروں لاکھوں لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سماعت کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی مصروفیات کے تعلق سے تفصیلی طور پر ذرا بتائیں۔ کیسر بھائی، آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی تو ہے نہیں۔ اردو ادب فاؤنڈیشن جو اردو کے لیے کام کرتا ہے، ادب کے لیے کام کرتا ہے، نوجوانوں کو نئے موقع فراہم کرتا ہے، اس کے لیے ایک تو میں کام کرتی ہوں، میری اپنی آرگنائزیشن ہے، لیکن اس آرگنائزیشن کو یہاں تک لانے میں، کھڑا کرنے میں بہت سے اچھے لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے، اور جس میں میرے کافی ادبی لوگ، کافی فرینڈز، کافی فیملی کے لوگ، کافی لوگ ایسے ہیں جو میرے ساتھ ساتھ چلے ہیں، جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، تو ان سب کی میں شکر گزار ہوں کہ آج میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں۔ بہت اچھی بات۔ پھر سیکنڈلی ریل اسٹیٹ کا آپ کو جیسے پتا ہے تو وہ کام رہتا ہے، تو مصروفیاتی زندگی بس چلتی ہی رہتی ہے۔ ابھی ریل اسٹیٹ کے تعلق سے آپ نے کہا تو میں تو یقین مان لوں گا، لیکن وہ جو بہت سارے احباب اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں ایک خوبصورت شاعرہ کی شکل میں، تو وہ کیسے یقین مانیں گے کہ یار یہ اس طرح کام بھی کر سکتی ہے یہ لڑکی؟ لوگوں جو کچن کے کام نہیں ہوتے۔ آپ کام کروا لیں، سارے گھر کے کروا لیں۔ میں وہی بات ہے کہ اب اپنی تعریف تو نہیں کروں گی، لیکن جو ہے ایک ہوتے نا انرجیٹک لوگ، میں ان لوگوں میں سے ہوں، مجھے فارغ بیٹھنا نہیں پسند۔ پھر ریل اسٹیٹ کا کام بھائی کا تھا، تو ان کو آگے لے جانا، ان کے ساتھ ساتھ کرنا، پھر ساری مارکیٹنگ دیکھنا اس کی، تو یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی تھیں، اور مجھے تھا کہ ہاں جب گھر کی ہی چیز ہے تو میں اس میں کیوں انوالو نہ ہوں، تو اس وجہ سے۔ بہت اچھے۔ اچھا سدرا، یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ سے صاحب مجموعہ بھی ہیں، آپ کا شعری مجموعہ بھی آ چکا ہے، میرے حافظے سے اس کا نام نکل رہا ہے، اس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ کچھ بھیگے الفاظ۔ کچھ بھیگے الفاظ۔ اچھا، وہ کچھ بھیگے الفاظ، واہ واہ خوبصورت۔ اور میرے علم میں یوں ہے کہ گزشتہ تقریب میں مجھے شرف حاصل ہوا تھا آپ سے ملاقات کا، اور آپ نے کتاب بطور تحفہ پیش کی تھی، تو میں نے اسے تفصیلی طور پر تو نہیں پڑھا لیکن پڑھا ضرور ہے، اور بہت اچھی کتاب ہے، بہت اچھی اس میں نظمیں، بہت اچھی شاعری ہے۔ تو سدرا، جس طرح سے آپ نے ابھی عرض کیا کہ ریل اسٹیٹ کا کام آپ کے بھائی کا تھا، اور آپ نے کہا کہ جب گھر کا کام ہے تو اس سائڈ آ جائیں، تو شاعری بھی گھر میں کوئی کرتا ہے یا یہ پرسنل آپ کا کام ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا، اور مجھے دیکھنے کے بعد میرے کزنس یا میرے فیملی ممبرس کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے انٹرسٹ لیا ہے اور وہ کر رہے ہیں، اور وہی بات ہے کہ آپ کسی کو دیکھ کے آپ میں کوئی چیز آتی ہے، لیکن میرا جو یہ شاعری والی کانسیپٹ تھا، میں نے کلاس 7 میں جب میں تھی تو میں نے اپنی ایک ٹیچر کو دیکھا تھا، وہ کرتی تھی شاعری، تو وہ پھر میں نے ان سے بیٹھ کے سیکھا کیسے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، الفاظ جوڑ لیتے ہیں، بس ایک وہ بچے والا سین تھا، تو وہاں سے ہوتے ہوتے وہ پھر رائٹنگ میں آ گیا، اسٹوری رائٹنگ میں آ گیا، چیزوں میں آ گیا،
تو یہ ایک گاڈ گفٹڈ والا سین ہے، اور اب جو ہے سیکھ رہی ہوں، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ جیسے شخصیات کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے تو ہم ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے. نہیں میں تو آپ کو مخل ہوا آپ کی گفتگو میں، ہم آپ سے خود سیکھتے ہیں اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. اور میں آپ سے سچ کہوں کہ آپ اور آپ کی طرح کے دیگر نوجوان جو شاعری کی جانب آئے اور شاعری کو انہوں نے بہت سنجیدگی سے اختیار کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ شاعری کو جسٹ وہ انجوائے کے لیے کر رہے ہیں یا وقت گزاری کے لیے، اور آپ کی شاعری اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ آپ کتنا انوالو ہیں اس میں، ہے نا. اور ہم تو یہ کہیں گے کہ ہم تو بہت زیادہ ہمیں خوشی اور مسرت محسوس ہوتی ہے کہ جب آپ جیسے لوگ آتے ہیں اور وہ شعری میدان میں اپنا لوہا منواتے ہیں، اپنا سکہ جماتے ہیں اور لوگوں انہیں پسند کرتے ہیں. بہت شکریہ. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے اسی طرح کہ آپ کا شمار ان شاعرات میں ہوتا ہے کہ جنہیں بہت محبتوں سے لوگ مدعو کرتے ہیں اور تادیر آپ کو سماعت کرنا چاہتے ہیں، ہے نا. تو وہ شاعری کے تعلق سے میں چونکہ بہت زیادہ تو سوالات نہیں کر سکتا آپ کے سامنے میں، اور آپ ایک وسیع اور مطالعہ شخصیت ہیں، ہے نا. تو سدرا کیا شاعری کے لیے کس طرح سے آنا ہوا، شاعری کا کیا سوچا؟ جیسے آپ نے بتایا کہ ٹیچر شاعری کیا کرتی تھی اور انہیں دیکھ کر آپ اس جانب راغب ہوئے. میرا بس اس طرح سے تھا کہ بچپن میں کتاب ڈائریز لے کے اس کو بھرنا. تو پہلے میں لکھتی تھی کہانیاں، چھوٹی چھوٹی کوئی کہانی لکھ لی جو جن کو میں نے جمع کر کے اس کی ایک پراپر شکل میں ان کو لا کے نثر کر کے میں نے اپنی کتاب میں شامل کیا ہے. تو جیسے چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہوتے ہیں زندگی کے بارے میں یا کچھ اس طرح سے، تو ان کو کر کر کے لکھ کے پھر اس طرح سے ڈائریز میں بھرتی گئی. تو اس کے بعد مجھے ہوا کہ اب مجھے کسی نے ایسے ہی کہہ دیا کہ آپ جو ہے نا کتاب کے بارے میں سوچیں. اور میں نے کہا نہیں، شاید میں ابھی بہت اس جگہ پر نہیں ہوں کہ میں کتاب لے کر آؤں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ سوچیں. مجھے سبین سیف صاحبہ نے ایک بات کہی تھی، سبین آپی میری، انہوں نے مجھ سے کہا کہ سدرا تم نا کلام وہ ہے جو اپنا کلام ہو. تو تم اپنا کلام لکھتی ہو، چاہے وہ شاعری چاہے وہ رائٹنگ ہے واٹ ایور، تو تم اپنا لکھتی ہو، کسی اور کا نہیں لکھ رہی، نہ کسی اور کے اوپر چل رہی ہو. تو اس کو تم کرواؤ، پبلش کرواؤ. تو وہاں سے بھی مجھے کلک ہوا کہ نہیں واقعی مجھے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. کیونکہ پہلے میں نے کروایا تھا ایک مشاعرہ، اس مشاعرے میں آئی واز نتھنگ، مطلب مجھ سے بہت بہتر شاعر میری ہی ایج گروپ کے لوگ، میں نے نوجوان نسل کا کروایا تھا. تو مجھے ہوا کہ یار نہیں، مجھے آگے بڑھنا چاہیے. ایک موٹیویشن مجھے وہاں سے ملی، مجھے اپنے ہی مشاعرے سے ملی. لیکن وہ پھر ایک ہوتا ہے نا، آپ اپنے پروگرام میں پڑھتے رہو تو وہ اتنی ویلیویبل چیز نہیں ہوتی کیونکہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ نے خود ہی رکھا ہے. ہاں، لیکن آپ کسی کے بلانے بھی پڑھو تو آپ کو پراؤڈ فیل ہوتا ہے اپنے اوپر. تو وہ پھر جب لوگوں نے بلانا اسٹارٹ کیا، وہ ایک ردم چلتی گئی، تو اس پہ مجھے ہوا کہ نہیں مجھے اب مزید سیکھنا ہے. وہ ایک موٹیویشن ملتی گئی. میں دلاور علی عادل صاحب کا نام لینا نہیں بھولوں گی کہ انہوں نے میری بہت مدد کی، بہت مدد کی. انہوں نے مجھے بہت سکھایا ہے کہ آپ نے کیسے لے کے چلنا ہے چیزوں کو. تو یہ ایک چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. بہت اچھی بات ہے. اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ کہ عموماً جب اس نشست پر جہاں آپ تشریف فرمائیں معاف کیجیے گا، تو وہاں ہم اوائڈ کرتے ہیں اور احتیاط کرتے ہیں کہ ان سے یہ معلوم نہ کیا جائے، خواہ وہ شاعر ہو یا شاعرات ہوں، کہ آپ کسی سے اصلاح لیتے ہیں یا آپ کسی کو کلام دکھاتے ہیں. تو میں آپ کو، مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات کی کہ آپ چونکہ اندر سے بالکل صادق ہیں، سچی ہیں، تو آپ نے برملا یہ کہا کہ دلاور علی آذر جو ہیں وہ میری رہنمائی کرتے ہیں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اس پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے، میں برملا میں دنیا بھر میں کہیں بھی جاتا ہوں تو میرا کہیں بھی ٹی وی پر انٹرویو ہو یا اخبار میں ہو، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس 1 گھنٹے کے انٹرویو میں 45 منٹ جان بھائی کے تعلق سے گفتگو کرتا ہوں، کیونکہ وہ میرے استاد تھے اور استاد ہیں. اور ہم جو کچھ بھی ہیں وہ انہی کے سبب سے ہیں، بعد از خدا ان کی تمام کاوشات جان بھائی کے. تو یہ بڑا ہوتا ہے کہ جب آپ کھل کر اظہار کرتے ہیں تو یہ آپ کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے کہ آپ کوئی پوشیدہ نہیں رکھنا چاہ رہے، کوئی چھپانا نہیں چاہ رہے. اور یہ بہت خوشی کی بات ہے اور زندگی بھر آپ ایسا ہی کیجئے گا. یہ بات آپ کی شخصیت کو اور زیادہ اعتبار بخشتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. گڈ. تو سدرا، ہم ایک چیز اور بھی جاننا چاہیں گے کہ اب لوگ آپ کو تواتر سے بلا رہے ہیں، بلکہ ابھی گزشتہ دنوں ہم نے آپ کو دیکھا بھی، آپ کو سنا بھی، اور سینکڑوں لوگوں نے آپ
کو جو ہے آپ کے کلام کو پسند کیا, آپ کے انداز کو پسند کیا. تو ذرا آپ کو اب کیسا لگتا ہے جب بہت سے اہم لوگ جو ادب سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو پسند کرتے ہیں, آپ کی شاعری کو پسند کرتے ہیں؟ کیسر بھائی ایک سینٹینس ہے, ہم اکثر کہتے ہیں ڈریمز کمز ٹرو, وہ والی کہانی ہے. اور میں یقین کریں, مجھے کل شام میں آپ کے پروگرام کا تو آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا, تو میں بڑی ایکسائٹیڈ تھی, تو آپ سے ملنا تھا دوبارہ. پھر مجھے کل ایک صاحب کا فون آیا کہ یہاں پر مشاعرہ اور آپ نے پڑھنا ہے. تو مجھے نا میں پہلے نا کہہ دیا کرتی تھی, میں ایک آن اسکرین میں یہ ایک بات کہوں گی, آپ کو لوگ آگے نہیں بڑھنے دیتے, بالکل آپ کی ٹانگ کھینچنے والے رہتے ہیں آپ کے ساتھ نا, اور آپ کو بیوقوف بنانے والے بہت ہوتے ہیں. میں ان چند لوگوں میں سے ہوں. میں سیریسلی یہ بات بتاؤں گی کہ مجھے لوگ استعمال بہت جلدی کرتے ہیں, کیونکہ میں لوگوں کی باتوں میں آ جایا کرتی تھی. تو اب نا مجھ سے لوگ کہتے ہیں تم بدل گئی ہو, تمہیں کس نے پڑھایا ہے, تم سیکھ گئی ہو. تو میں ان کو کیسے بتاؤں کہ آپ لوگوں کے دیے ہوئے دھوکوں سے سیکھی ہوں بھائی, مجھے آپ لوگوں نے بتایا, مجھے آپ لوگوں نے پڑھایا ہے. تو اب جب وہ مومنٹس آتے ہیں نا لائف میں کہ ایک جگہ سے, ایک اچھی جگہ سے آپ کو کال آ جائے اور آپ نے جانا ہے اور آپ نے پڑھنا ہے, تو وہ جو کہ آپ وقت دیں گی اپنا, تو وہ والا جو مومنٹ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب آپ فلائی کر رہے ہو آسمان پہ, آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کہاں پر ہو. اور میرے ساتھ, میں کل ہی رات کو امی سے اپنی کہہ رہی تھی کہ امی مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں نے, امی مجھے یہ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ تمہاری اپنی محنت اس میں بہت ہے, لیکن مجھے نا یقین نہیں آتا کہ نہیں میرا گڈ لک چل رہا ہے, میرے باپ داداؤں کی دعائیں چل رہی ہیں میرے ساتھ, وہ والی چیز ہے. بے شک ایسے ہی ہے, گھر کے بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں. اور سدرا پھر جتنا مجھے, چونکہ پہلے یہ شرف حاصل نہیں تھا, آپ سے یوں قربت کا شرف نہیں تھا اور تفصیلی آپ سے گفتگو نہیں ہوئی تھی, اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے آپ کے خیالات جان کر, آپ کا انداز گفتگو دیکھ کر, اور جس طرح سے آپ بزرگوں کا احترام کرتی ہیں, جس طرح اپنے ہم عصر احباب کا احترام کرتی ہیں, اور بلا شبہ یہ قابل فخر بات ہے. اور آپ کو یہ چیزیں زندگی میں انشاءاللہ تعالی بہت آگے لے جائیں گی انشاءاللہ. تو پھر آپ نے یہ سوچا ہے کہ یقین نہیں آتا ہے کہ یار لوگ اتنی محبتوں سے بلاتے ہیں اور اتنا, ہے نا. سدرا ایک چیز اور بتائیے کہ مشاعروں کے تعلق سے جس طرح میں آپ کی معصومیت دیکھ رہا ہوں, اور جس طرح سے آپ بالکل بنا سوچے سمجھے جو دل میں آتا ہے وہ آپ کے ہونٹوں پر رکھا ہوتا ہے, تو ماحول کے تعلق سے اگر ہم بات کریں, خاص طور سے وہ ادبی سرکل, وہ ادبی ماحول, تو اس سے ہماری سدرا کریم نے کیسا دیکھا, کیونکہ وہ بہتر اس پر نگاہ رکھتی ہے اور وہ بہتر بتا سکتی ہے کہ ادبی ماحول کیسا ہے, لوگوں کے رویے کیسے ہیں. یعنی وہ اس قابل ہے کہ آپ جیسے لوگ ادبی دنیا میں سفر کریں اور ایسی تقریبات میں جائیں, تو مجموعی طور پر آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیسر بھائی ایک چیز ہے کہ میں نے ایک طویل عرصہ اے لیولز کالج میں گزارا ہے, میں نے کوارڈینیشن میں کام کیا ہے, میرا یہ 10واں سال ہے کہ میں کام کر رہی ہوں. میں نے 2013 سے جو ہے نا اپنے گھر کے باہر قدم نکالا تھا اور کام کرنا شروع کیا تھا, اور آج 2023 میں ہم بیٹھے ہیں. تو بہت, جو آپ چھوٹی عمر کے اس میں کام کرتے ہو نا, آپ کی کوئی ایج نہیں ہوتی, 18-19 سال کے آپ ہوتے ہو, تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے آپ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں, جج کرتے ہیں. اس ٹائم کو میں نے دیکھا ہے, وہ وقت بڑا مشکل تھا. پھر سیکنڈلی یہ کہ ہر چیز میں, چاہے وہ کسی بھی اس کی بات ہو, آرگنائزیشن کی بات ہو, کسی بھی شعبے کی بات ہم کریں, ہر چیز میں آپ کو اچھے برے لوگ ملتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ہے آپ نے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. آپ کے وقت میں, جیسے آپ لوگوں کا جو دور تھا جب آپ لوگ ہمارے وقت کے تھے, وہ دور بہت اچھا تھا. مطلب میں اپنی اماں کی بھی اگر قصے سنتی ہوں نا, تو وہ وقت بہت اچھا تھا, پیار محبتوں والا, نفسا نفسی کا دور نہیں تھا, غرض نہیں تھا کسی کو. اب لوگوں کو غرض ہے. اب یقین کریں, میں نے اتنے بڑے بڑے ایونٹس رکھے, مطلب مجھے لوگ اگر یہ بات کہتے ہیں نا کہ آپ بہت چھوٹے ہو, اور میں ہوں چھوٹی بہت, آپ, میں سب کے بیچ میں خود کو ہی بہت چھوٹا کہتی ہوں کہ ہاں میں چھوٹی ہوں, بٹ ایک بات ہے نا کہ میں نے الحمدللہ اتنی ساری میری اچیومنٹس ہوئی, اتنی کم اس میں, لیکن نا آپ کو لوگ تھینکفل نہیں ہوتے. نو ون کین سے لائک کہ یار تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمارے لیے کیا. میرے ایج گروپ کے لوگ, جو بچے ہیں, جو لڑکے لڑکیاں, وہ ہوتے ہیں کہ سدرا آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو, لیکن ذرا تھوڑے سے ان سے بڑے ہوں گے نا, تھوڑے سے بھی بڑے, تو ان میں بہت پراؤڈ ہوتا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ نہیں, یہ پراؤڈ نہیں ہونا چاہیے. آپ, ہم آپ کے بچے ہیں, آپ ہمیں سکھائیں, ہمیں لے کے چلیں. ایک فیس بک پہ اسٹیٹس اور ٹیگ کے لیے بھی ان کو میسج کرنا پڑتا ہے کہ سر آپ پلیز ہمیں ٹیگ کر دیں,
یہ جو چیز ہے نا، میں یہ، اور مجھے کوئی بھی چیز ملے گی نا، مجھے آپ ایک کپ بھی دیں گے نا، میں بڑی بڑی تعریفوں کے ساتھ لگاؤں گی کہ مجھے کیسر وجدی صاحب نے یہ کپ دیا. بہت اچھا. کیونکہ مجھے اس چیز کا شوق ہے. مجھے اس چیز کا شوق کے علاوہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ میرے اندر ایک پیار محبت والی چیز ہے کہ نہیں، میں اگلے انسان کو شکریہ اس کا ادا کروں کہ اس نے مجھے یہاں تک لے کر آیا ہے. لیکن اب یہ دور نہیں رہا. سدرا تمہاری، میں معافی چاہ رہا ہوں، تمہاری گفتگو سن کر میں نے پہلے بھی ایک بار کہیں ذکر کیا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ ایک فلم تھی نا شعلے، وہ کہتی تھی بسنتی مجھے یوں تو بات کرنے کی عادت ہے نہیں. تو میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، اور میں مخل ہوا اس میں، اور معافی چاہتا ہوں، اور آپ کی اجازت سے ہم ایک وقفے پر جاتے ہیں اور دوبارہ حاضر ہو کر ہم سوشل میڈیا کے تعلق سے بات کریں. ناظرین کرام، نوجوان نسل کی ایک نمائندہ شاعرہ، ایک سچی شاعرہ، ایک خوبصورت شاعرہ جس سے مل کر آپ کو خوشی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سدرا کریم، جو اپنی خوبصورت میٹھی میٹھی باتیں آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی تھیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر سدرا کریم سے ان کی خوبصورت گفتگو سماعت کرتے ہیں. ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. وقفے پر جانے سے قبل آپ خوبصورت گفتگو سماعت کر رہے تھے سدرا کریم سے. ایک بار ہم پھر زحمت دیتے ہیں سدرا کو کہ وہ اپنی زندگی سے وابستہ اور میٹھی میٹھی باتیں آپ کی اور ہماری سماعت تک منتقل کریں. سدرا، وقفے پر جانے سے قبل آپ نے خوبصورت گفتگو فرمائی، ہمارے علم میں اضافہ فرمایا، اور ہمیں ایک بات کا یقین دلایا کہ ایک نوجوان نسل جو ہے بھرپور تیاری کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ وہ شوق میں آ گئی ہے، بلکہ وہ پوری تیاری کے ساتھ ادبی میدان میں اپنے پاؤں جما رہے ہیں. تو سدرا، وقفے پر جانے سے قبل آپ نے جس طرح گفتگو فرمائی سوشل میڈیا کے تعلق سے، تو اسے ہم اور تھوڑا سا طول دیتے ہیں. سوشل میڈیا کو کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ؟ ہم نے یہ دیکھا کہ تازہ کار شعراء جو ہیں وہ ایک شعر لکھتے ہیں اور فوری طور پر چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ شعر چلا جائے، خواہ اس میں کچھ خامیاں ہوں یا نہ ہوں. تو اس تعلق سے آپ سوشل میڈیا کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ کیسر بھائی، کافی ادبی گروپس ہیں سوشل میڈیا پر جو ادبی ایسے سوشل میڈیا کے اوپر کام کر رہے ہیں اردو ادب کے لیے، اور ایون کہ اصلاح بھی کر رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم پراپر بیٹھ کے سمجھ رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر ایک فائدہ یہ بھی ہے. دو چیزیں ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ میں کوئی چیز اگر ڈالتی ہوں فار ایگزامپل، اور اس میں کوئی مسٹیک ہے، تو کوئی تو مجھے بہت اچھے سے سمجھا دے گا، میسنجر پہ میسج کر دے گا. لیکن کوئی بہت تنقیدی اس سے نا آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا کہ یہ آپ کی غلط ہے، آپ مت لکھیں. آپ ایک دفعہ میں نے کسی گروپ میں ایک چیز ڈالی تھی، واٹس ایپ گروپ میں، اور وہاں سے مجھے کسی سینئر بندی نے میسج کر کے کہا کہ آپ اس کو فوراً ریموو کر دیں. اچھا. پھر میں نے جن کا گروپ تھا ان سے بات کی، میں نے کہا یہ مطلب مجھے بتایا تو جائے کہ غلطی کیا ہے. نہیں، غلطی تو نہیں تھی. تو یہ والی چیز نہیں ہونی چاہیے. سوشل میڈیا کا دور ہے، دور ہی سوشل میڈیا کا ہے. ریلز، یوٹیوب، فیس بک، اتنی چیزیں آ چکی ہیں. میں خود اس پہ کام کرتی ہوں تو مجھے اتنا ایک گھول کے پینے والی چیز ہے. تو اس پر بہت یہ کہ آپ مشہور بہت جلدی ہو جاؤ گے. اچھا. لیکن ہاں، آپ کی چیز صحیح ہو، آپ کے ساتھ جو چل رہے ہیں لوگ وہ آپ کو گائیڈ کرنے والے صحیح ہوں، یہ بہت میٹر کرتا ہے. بہت اچھی بات ہے. یعنی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس کے ادبی دنیا پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کی، ہے نا؟ ایسے ہی آپ کے کہنے کا مطلب ہے، اور آپ اس پہ ایکٹیو ہیں. پھر آپ کا ہم نے یہ دیکھا سدرا کہ آپ وقتاً فوقتاً ادبی تقریبات کا اہتمام، کانفرنس کی طرح کے پروگرام، پھر مشاعروں کا اہتمام، تو یہ کہ یعنی کس طرح سے ارینج کرتی ہیں سارے سلسلے؟ اردو ادب فاؤنڈیشن کی جو بنیاد میں نے رکھی تھی وہ رکھی ہی ایک مشاعرے کے اوپر تھی. نوجوانوں کا مشاعرہ ہوا تھا اور وہاں سے ایک چین چلتی آئی. ابھی دسمبر میں میں نے ایک ہوتا ہے نا ایک پورے پروگرام کو لے کے چلنا، مشاعرہ، کتابوں کی رونمائی، پھر میں نے ایک بڑی کانفرنس رکھی. اس میں الحمدللہ مجھے آئیڈیا ہوا کہ میں کر سکتی ہوں. میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بہت اچھے ہیں. اب ایک ہوتا ہے نا کہ کافی لوگ آپ کو نہیں چڑھنے دیتے آگے، وہ آپ کے ساتھ وہ ایک نیگیٹیوٹی تو چلتی رہتی ہے، اور نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی لائف میں تو پازیٹیوٹی کے لیے ہم کب کیسے سوچیں گے؟
تو یہ والی ایک بات ہے. تو اردو ادب فاؤنڈیشن میں نے اسٹارٹ ہی آرٹس کاؤنسل کی وہاں سے میں نے پروگرام اسٹارٹ کیا. میں شاہ صاحب اتنے اچھے ہیں, انہوں نے مجھے بہت سراہا کہ نہیں بیٹا تم لے کے چلو, تم کرو ان سب چیزوں کو. تو وہ جب آپ کو سپورٹنگ چیزیں مل جاتی ہیں نا تو آپ بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں اس چیز کو کرنے کے لیے. پھر وہاں سے مشاعرے ہوئے, کافی ڈفرینٹ کیٹیگریز کی چیزیں ہوتی گئیں. تو 1 سال اردو ادب فاؤنڈیشن کو ہوا ہے, جس کی پہلی سالگرہ پہ میں نے کانفرنس رکھی لاسٹ دسمبر میں, اور ماشاءاللہ اس کی ابھی تک لوگ مجھے مبارکباد دیتے ہیں. ابھی تک مجھے جو یہ مبارکباد کی جو کال آتی ہے نا کہ آپ کو بہت مبارک ہو, آپ کا پروگرام بہت اچھا رہا, تو وہ آپ کو ایک دم ونگز آپ کے نکل جاتے ہیں, حوصلے مزید بڑھتے ہیں, مزید بلند ہوتے ہیں کہ نہیں اب آگے اور کچھ اچھا کرنا ہے. تو یہ والی کیٹیگری ہے. اچھا, اب اپنی کتاب کے تعلق سے بتائیے. ہماری بدنصیبی ہے کہ آپ نے کتاب ہمیں دی بھی ہے, لیکن ہم وہ یہ چاہیں گے پروگرام سے قبل اس پہ ایک شارٹ اسٹوری بنا کر پروگرام کا حصہ اسے بنائیں. اپنی کتاب کے تعلق سے بتائیے کہ پھر آپ کتاب لانے میں کس طرح سے کامیاب ہوئی, کتنی محنت ہوئی ہے, اور اس سے لوگوں کی پذیرائی حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ لوگوں کی پذیرائی تو بالکل حاصل ہوئی. اس پہ ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ نے گفتگو کی, اور اس پہ مطلب ایسے مصطفیٰ قریشی صاحب انہوں نے گفتگو کی, کیونکہ اس میں نے ایک شاعری تو الگ چیز آ جاتی ہے, وہ تو شاعروں کا ہی تعلق ہے, لیکن اس میں جب ایکٹرز اور ڈفرینٹ طرح کے جو شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جب آپ بات کرتے ہیں اس پہ, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ اس پہ جو ٹاپکس ہیں وہ اصل حقیقت ہے. میں کہتی مطلب میں اگر آپ سے بات کر رہی ہوں تو میری بات میں کوئی پردہ پوشی نہیں ہوگی, تو میری کتاب میں بھی نہیں ہے. میری کتاب میں وہ حقیقت ہے جو ہم سننا نہیں چاہتے یا ہم جسے لے کے چلنا نہیں چاہتے, تو میں نے وہ چیزیں اس کے اندر لکھی ہیں. تو کچھ بھیگے الفاظ آپ پڑھیں گے, آپ کو میں نے پڑھی بھی ہے اور میں تفصیلی بھی اس کا مطالعہ کروں گا. اور میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں, وہ جو بہت سارے اس وقت احباب آپ کو سماعت کر رہے ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی شاعری سننا چاہتے ہیں, تو سدرا میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی شاعری کے بنیادی موضوعات ہیں کیا؟ بنیادی موضوعات تو کیسر بھائی ہر طرح کی ایک ڈفرینٹ چلتا آتا ہے. اچھا, ضروری نہیں ہوتا کہ دل ٹوٹا ہے تو محبت پہ میں شادی اسی جانب آنا چاہ رہا تھا. یقین کریں کل بھی مجھے کسی نے کہا, تو میں نے کہا ضروری نہیں ہوتا کہ دل ٹوٹا ہے تو محبت پہ شاعری ہو رہی. محبت ضروری نہیں کہ ایک انسان سے کیجیے, محبت آپ اپنے بہن بھائی ماں باپ ہر کسی سے کر سکتے ہیں, میٹر نہیں کرتا یہ. تو ایک تو وہ ایک چیز آ جاتی ہے. پھر مجھے نظمیں اچھی لگتی ہیں کوئی نیچرل چیزوں پر کرنا, بارش ہو گئی, پہاڑ ہو گئے, مطلب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نظمیں اس پر لکھ لی میں نے. اس طرح سے یعنی فطرت سے جو ہے آپ نے موضوعات کشید کیے ہیں, جی, کوئی ایک سلیکٹیو چیز نہیں ہے. تو زیادہ آپ کو سہولت کیا ہوتی ہے, نظم کہنے میں یا غزل کہنے میں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ کہاں کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں؟ یہ تھوڑا سا مشکل سوال ہے. اچھا, تو بس جواب مت دیں اس کا. اس کا جواب اتنا ہی ہے کہ چاہے نظم ہو, چاہے غزل ہو, چاہے 2 لائنز کا شعر ہو, سہولت کی اس میں بات نہیں ہوتی. لکھنے والا جو بندہ ہوتا ہے نا, وہ اس کو بہت دماغ لگانا. دلاور بھائی کی ایک بات انہوں نے مجھے سمجھائی تھی کہ بیٹا جو خیال ہے نا اسے لکھ لو, کیونکہ خیالات بدل جاتے ہیں اور فوراً کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں. اس سے پہلے نا میں سوچتی تھی اچھا میں بیٹھوں گی اور میں لکھوں گی, اب میں بیٹھتی نہیں ہوں. میں تمہاری بات میں مخل ہو رہا ہوں, اور دلاور تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اسے بھی چاہیے خیالات جلدی سے لکھ لے, ورنہ دوسروں کے پاس اس کے خیال بھی چلے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اب مجھے ہوتا ہے کہ نہیں, میں نے فوراً موبائل کیونکہ ہاتھ میں ہوتا ہے, اس میں ہی 2 لائنز جو دماغ میں آ رہی میں نے لکھ لی, پھر اس کو بیٹھ کے پراپر شکل میں دینا, وہ پھر ایک بات کی کہانی ہے. تو مجموعی طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ سدرا کو جو ہے وہ اعتبار کی صنعت اس شہر سے حاصل ہوئی, اور لوگ صرف سدرا کی ظاہری صورت دیکھ کر نہیں سراہتے اسے, بلکہ اس کی فنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اسے سراہا جاتا ہے نا. تو یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سدرا کریم جو ہیں یہ اس وقت شاعری کو بھرپور انداز سے انجوائے بھی کر رہی ہیں. کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتے ہیں. اچھا لگ رہا ہے شعر. انجوائے کرنے کا وقت آیا ہے. پہلے کام سٹارٹ کیا تھا تو تھوڑا سا ڈر ہوتا تھا کہ پتہ نہیں لوگ کیسا رسپونڈ دیں گے, یا رسپونڈ دیں گے کہ بھی نہیں دیں گے, ایسی پٹکے رکھ دیں گے. اچھا, وہ سدرا جیسے آپ نے بتایا کہ وہ گھر کا کام تھا رائل اسٹیٹ کے تعلق سے, ہے نا, تو آپ کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا بالکل بھی کہ یہ, جیسا میں نے آغاز میں کہا تھا کہ اگر کچن ہی کا کام کر لیں تو بہت بڑی چیز ہے آپ کے لیے, لیکن یہ کہ گھر سے نکل کر اسے آپ جاب کہہ لیں یا بزنس کہہ لیں, ہے نا, تو اس میں کس طرح سے وقت کو صرف کرتی ہیں, شاعری کے لیے کیسے وقت نکالتی ہیں, اور
جیسے آپ مشاعروں میں جاتے ہیں تو وہاں کے آپ کو سننے والے ایک الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ادب سے ریلیٹڈ اس سے جڑے ہوئے لوگ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ بزنس کی جانب آتے ہیں تو وہاں ہر طرح کا انسان ہوتا ہے. تو ان دونوں میں فرق کیا محسوس کرتی ہیں؟ وہاں سدرہ کریم بالکل الگ ہوتی ہے. میں جو آپ کے سامنے ہوں وہی میں پردے کے پیچھے بھی ہوں، یہی ہوں میں، مجھے کوئی ڈبل فیس والا سین نہیں ہے. اردو ادب فاؤنڈیشن یا شاعری کی جہاں تک بات ہے وہ تو ایک الگ پروگرام چل ہی رہا ہے، لیکن جو میرے بزنس کے لوگ ہیں وہ بھی اس مشغلے کو پسند کرتے ہیں. انہیں یہ شعبہ اتنا پسند ہے کہ میرے ہر ایونٹ میں وہ سب موجود ہوتے ہیں، مجھے سراہتے ہیں. مجھ سے یہ بولا جاتا ہے کہ آپ ہمیں تو سناتی نہیں، ہمیں بھی سناتے ہیں کچھ، اور ہمیں بھی ان سے ملوا دیں یا ان سے ملوا دیں. تو یہ جو ایک چیز ہوتی ہے مجھے پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ نہیں، بزنس والے لوگ بھی اردو ادب کی چیزوں میں ہیں، اور ایون کہ انہوں نے ایک میرے ساتھ ایک چین باندھی ہوئی کہ نہیں ہم کریں گے، اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے، اردو ادب فاؤنڈیشن کو آگے لے کے جائیں گے. پھر آڈینس تو ہر طرح کی ہوتی ہے، اس میں تو بزنس مین بھی بیٹھا ہے، اس میں تو کوئی بھی بیٹھا ہے. تو وہاں جب آپ وہاں مجھے سب جانتے ہیں ایز اے شاعرہ، ہر کوئی مجھے نہیں، ہاں لیکن سوشل میڈیا کے دور کی وجہ سے ہر کوئی مجھے ریئل اسٹیٹر، مجھے شاعرہ، مجھے اردو ادب فاؤنڈیشن کی بانی، اس طرح سوشل میڈیا کی وجہ سے سب جانتے ہیں. لیکن اور مجھے میسیجز بھی آ رہے ہوتے ہیں، میری کامنٹس بھی آتے ہیں کہ اس پلاٹ کے کیا ریٹس ہیں، یہ بھی بتا دیں. تو میرے نمبر اتنے عوامی ہیں کہ اس پہ مجھے میسیجز کالز آ رہی ہوتی ہیں، تو میں بڑا فرینکلی ان سب چیزوں کو ڈیل کرتی ہوں، کیونکہ یہی زندگی ہے اور اسی کو ہی آپ نے آگے لے کے چلنا ہے. بہت اچھے. اچھا، یہ مطلب یہ ہوا ہے کہ آپ کی یہ جو شاعری کی زندگی ہے یہ آپ کے بزنس کو سپورٹ کرتی ہے کسی نہ کسی طرح سے؟ بالکل ایسے ریلیٹ کرتی ہے کہ وہاں کے جو پروگرامز ہوتے ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں، ایون قوالی نائٹ زیادہ ہم رکھتے ہیں، تو اس میں میری مداخلت بہت زیادہ ہوتی ہے. اور وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ سدرہ کو پتہ ہے چیزیں تو وہ بتا دے گی، وہ کر لے گی. تو یہ والی چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ والی چیزیں میری اس لائن سے ملتی ہیں. تو وہ اس طرح سے ایک سرکل چلتا آ رہا ہے. واہ. وہ سدرہ بھی آپ نے کہا کہ جو بزنس سے ریلیٹڈ لوگ بھی ہیں، جو وہ آپ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں تو شعر سناتی نہیں ہیں، تو مجھے یاد آیا کہ سدرہ کریم ایک بہت اچھی شاعر ہے اور اس سے ہمیں کلام بھی سماعت کرنا ہے. تو آپ اجازت دیجئے تو ہم ایک وقفے پر جاتے ہیں اور واپس آ کر آپ سے کلام سماعت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ناظرین کرام، خوبصورت شاعرہ سدرہ کریم خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی تھی. وقفے پر جانے سے قبل میں آپ کی سماعتوں تک یہ بات منتقل کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر سدرہ کریم سے ان کا کلام سماعت کریں گے. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. آج آپ جس خوبصورت مہمان کو سماعت کر رہے تھے وقفے پر جانے سے قبل، یہ ہیں سدرہ کریم. سدرہ کریم ناظرین کرام ہمارے عہد کی ایک ایسی نوجوان نسل کی نمائندہ شاعرہ ہے کہ جن سے بات کر کے آپ کو خوشی ہوتی ہے، اور پھر ان کی جو مصروفیات ہیں انہیں جان کر آپ کو خوشی ہوتی ہے. اور یہ نوجوان نسل کے لیے ایک بہت اچھا پیغام ہے کہ آپ بہت اچھی طرح سے اچھے ذہن اور اچھی سوچ کے ساتھ شاعری کی جانب آ سکتے ہیں. سدرہ نے جیسے کہ کہا کہ شہر کا ادبی ماحول بہت بہتر ہے، نہ صرف بہتر ہے بلکہ بہت اچھا ہے، اور انہیں بالکل یعنی ایک گھر کے فرد کی طرح سے محبتیں میسر ہیں ان تمام احباب کی جو انہیں مدعو کرتے ہیں تقریبات میں، ان سے کلام سنتے ہیں. اور ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ نوجوان نسل بھرپور انداز سے سدرہ کریم کی طرح سے وہ شاعری کی دنیا میں آئیں، اپنی الگ پہچان، اپنی الگ مضبوط شناخت بنائیں، اچھا ادب تخلیق کریں، صاحب مجموعہ ہوں. اور یہ ہمارے شہر کی اشد ضرورت ہے ہمارے شہر کی. اور اس پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سدرہ کریم کو کہ وہ نہ صرف اپنا بزنس کر رہی ہیں بلکہ اس کے علاوہ بہت سنجیدگی سے ادب تخلیق کر رہی ہیں، ایسا ادب تخلیق کر رہی ہیں جو ہمارے دل اور ہمارے ذہنوں پر اپنے اثرات مرتب کرتا ہے. ایک بار پھر ہم سدرہ کریم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے کلام کی درخواست کرتے ہیں. سدرہ، ہم تو تھک گئے آپ کی تعریفیں کر کر کے تو اتنی خوبیاں کیوں آپ نے رکھی اپنے میں کہ ہمیں اتنی دیر تک گفتگو کرنا پڑے؟ ورنہ ہم آسان سا کہہ دیتے ہیں جی یہ بہت اچھی سی شاعر ہیں، ان سے شعر سنیں. اللہ کا احسان ہے بہت زیادہ.
بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اور سدھا ہم یہ بھی چاہیں گے کہ چونکہ آپ بزم شاعری کو آپ نے شرف بخشا ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں، تو ہم دلی طور پر چاہیں گے کہ آپ سے شعری کلام بھی آپ کا سماعت کریں، اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے اور ہماری سماعتوں کو اس کا اہل سمجھیں تو. ضرور، میں آپ کو ضرور سناؤں گی. چلیں، لوگوں کی بات ہو رہی تھی تو لوگوں پر جی ضرور. ایک چھوٹی سی غزل ہے. کیا سے کیا الزام سدرا مجھ پہ دھر جاتے ہیں لوگ. واہ. کیا سے کیا الزام سدرا مجھ پہ دھر جاتے ہیں لوگ، سامنا ڈٹ کر کروں تو کیوں مکر جاتے ہیں. بہت اچھے. کیا سے کیا الزام سدرا مجھ پہ ڈر جاتے ہیں لوگ، سامنا ڈٹ کر کروں تو کیوں مکر جاتے ہیں لوگ. موت میں کیسی کشش ہے کیا بتائیں کیا کہیں. واہ. موت میں کیسی کشش ہے کیا بتائیں کیا کہیں، زندہ رہ جاتی ہیں یادیں اور مر جاتے ہیں لوگ. بہت اچھے، بہت اچھے. کیسا شکوہ کیا گلا جب مستقل کچھ نہیں. واہ. کیسا شکوہ کیا گلا جب مستقل کچھ نہیں، زندگی میں چھوڑ کر تنہا گزر جاتے ہیں لوگ. واہ واہ. یاد رکھنا تم ہمیشہ رات دن کا کھیل ہے. یاد رکھنا تم ہمیشہ رات دن کا کھیل ہے، کب ادھر آتے ہیں اور کب ادھر جاتے ہیں. کیا کہنے، کیا کہنے. شاباش. واہ 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 واہ. کچھ اور بھی سننا چاہیں گے؟ بالکل نہیں، کچھ اور نہیں، صرف شاعری سننا چاہیں گے. شاعری بھی ضرور ضرور عطا کیجیے. ہاں. اسی کو میں نے پہنا ہے. واہ. اسی کو میں نے پہنا ہے، محبت میرا گہنا ہے. یہ تو آپ کی مشہور غزل ہے. جی، اس لیے میں نے سوچا کہ یہاں بہت اچھے. نہیں سننا صداؤں کو مجھے بس چلتے رہنا ہے. بہت اچھے سدرا، بہت اچھے. تیرے ہونٹوں سے ہستی تھی، تیرے ہونٹوں سے ہستی تھی، تیری آنکھوں سے بہنا ہے. میری چادر ہے خاموشی، سخن اس کا بہنا ہے. بہت اچھے. جو کوئی بھی نہ کہہ پائے، جو کوئی بھی نہ کہہ پائے، مجھے وہ شعر کہنا ہے. بہت اچھے. مجھے وہ اشک پینے تھے، مجھے یہ درد سہنا ہے. بہت اچھے. میں دنیا کی نہیں لیکن، میں دنیا کی نہیں لیکن، مجھے دنیا میں رہنا ہے. بہت اچھے. بہت باتیں ہوئی سدرا مگر کچھ اور کہنا ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. یہ دوبارہ آپ کو ہم زحمت دیں گے. بہت باتیں ہوئی سدرا. کیا؟ اچھا. میں دنیا کی نہیں لیکن، میں دنیا کی نہیں لیکن، مجھے دنیا میں رہنا ہے. بہت باتیں ہوئی سدرا مگر کچھ اور کہنا ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. بہت خوبصورت کلام آپ پیش کر رہی ہیں، اور ہم یہی درخواست گزار ہیں کہ اگر مزید کچھ کلام اپنا ہماری سماعت تک منتقل کریں. ضرور. تیرے بغیر اس شہر کو ویران لکھیں گے. تیرے بغیر اس شہر کو ویران لکھیں گے، سب کچھ لکھیں گے اور یوں ہی سنسان لکھیں گے. واہ، بہت اچھے. تم سے شروع ہو گیا اس خواب کا سفر، تم سے شروع ہو گیا اس خواب کا سفر، ہم اس سفر کو نیند کے دوران لکھیں گے. بہت اچھے. ملتا نہیں سکون دل و جان نہ جانے کیوں، ملتا نہیں سکون دل و جان نہ جانے کیوں، ملتا نہیں ہے کیوں گلے ریحان لکھیں گے. رد کر کے ہر خیال کو ہر ایک سوال کو، رد کر کے ہر خیال کو ہر ایک سوال کو، مشکل سے کوئی جملہ آسان لکھیں گے. بہت اچھے، بہت اچھے. پڑھ پڑھ کے جس کو روئیں گے یہ لوگ یعنی روگ، پڑھ پڑھ کے جس کو روئیں گے یہ لوگ یعنی روگ، سدرا ہم اپنے درد کا دیوان لکھیں گے. بہت اچھے. تیرے بغیر اس شہر کو ویران لکھیں گے. بہت اچھے، بہت اچھے. میں تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ چھوٹی سی شہزادی جو اتنی بڑی بڑی شاعری. بہت شکریہ کیسر بھائی، بہت شکریہ. بہت اچھے. اور سدرا، وہ چونکہ آپ کی کتاب بھی موجود ہے یہاں، معافی چاہ رہا ہوں، اور ابھی آپ موبائل کو بالکل بھی سائڈ پر نہ رکھیں، اسے اپنے ہاتھوں ہی میں رکھیں. اور ہم یہ چاہیں گے معذرت کے ساتھ کہ مزید اگر کچھ کلام موبائل میں ہے محفوظ تو ضرور پیش کیجیے. ایک نظم سردیاں ہے تو ابھی ریسنٹلی ہی لکھی تھی، تازہ ہے بالکل.
दिसंबर की पहली शब शाल भी मैंने ओढ़ी है और चाय बना के 2 प्याली एक उसके लिए रख छोड़ी है। वाह, ये आप छुपा रही थी नज़्म हमसे। तभी मैंने सोचा सुना देती हूँ। ज़रूर ज़रूर। दिसंबर की पहली शब शाल भी मैंने ओढ़ी है और चाय बना के 2 प्याली एक उसके लिए रख छोड़ी है। ना जाने उसका कब हो गुजर कमरे की खिड़की में भी, ना जाने उसका कब हो गुजर कमरे की खिड़की में भी मैंने यादें रख छोड़ी हैं। आसमां पे चांद भी पूरा है, चांदनी भी इस रात की। आसमां पे चांद भी पूरा है, चांदनी भी इस रात की उन यादों को चमकाती है। ए चांद जरा तू मुझको बता, क्या मेरी याद की कोई किरण उसके दिल के दरवाजे पर क्या अब भी दस्तक देती है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बे खूबसूरत आपने नज़्म भी पेश की, खूबसूरत गज़लियात आपने पेश की। बहुत शुक्रिया। और मैं बार बार ये बात बारहा कहता हूँ और मुझे इस पर कोई आर महसूस नहीं होती, फ़ख्र महसूस होता है कि हमारी नौजवान नस्ल बहुत संजीदगी से, बहुत सादगी से, बहुत मोहब्बत से अदब तख्लीक कर रही है। बहुत शुक्रिया। अच्छा सिदरा, ये बताइए कि जैसे हमने देखा कि सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप वगैरह पर बहुत सारे ग्रुप हैं, उन्हीं में हमने बारगाह अदब के ताल्लुक़ से भी देखा कि उसमें आप बहुत फ़ाल हैं, तो वो डांटती तो नहीं है आपको, जो उनके वो क्या कहते हैं वो जो होते हैं? नहीं, सीरियसली बारगाह अदब तो मैं उन्हीं की वजह से मेरी आपसे मुलाकात हुई और मैं बहुत नाम एक होता है ना सुना हुआ हो और फिर मिलने की एक जुस्तजू हो कि भाई मुझे मिलना है, तो वो वाली एक चीज़ थी आपके साथ। तो और सबीर आप ही तो यकीन करें, मैं कहती हूँ कि ऐसे लोग अगर आ जाए ना अदबी दुनिया में तो कितने बच्चों का सहारा बन जाए कि उन्होंने वो इतना आगे करती हैं, इतना मतलब वो ऐसे लेके चलती हैं कि नहीं बेटा आपने करना है, आपने किया है। इवन वो बैठ के मैं उनको पहले बताऊंगी सभी नापी मैं ये पढ़ने वाली हूँ, ये ठीक है, तो वो कहेंगी हाँ हाँ बेटा ऐसे कर लो, ऐसे पढ़ो, पढ़ के पूरा सुनाएंगी। मतलब बहुत, क्योंकि अक्सर ये होता है कि लेडीज जो है ना उनमें थोड़ी सी एक जेलसी फैक्टर आ जाता है, वो नहीं इतना कर पाते, लेकिन सबीन आपी का ये कि वो अपने से छोटे अपने से बड़ों को भी, दोनों कैटेगरी के लोगों को सब आपको दिखेंगे उनके ग्रुप में, खवातीन तो बहुत ज़्यादा दिखेंगी। और वो एक होता है ना एक मज़ेदार जॉली सीन्स, मज़ा आ रहा है कि गैदरिंग है और मुशायरा है, तो उसको हम गैदरिंग, मैं तो कहती हूँ एक गैदरिंग है सबीना भी, मुझे मज़ा आता है बहुत। तो चाहे वो मुशायरा हो, चाहे उनके घर की कोई तकरीब हो, वो बहुत प्यार से लेके चलना, हर चीज़ को समझाना। अच्छा, शायरी के अलावा भी कुछ लोगों से एक कनेक्शन बन जाता है, ठीक, तो मेरा उनसे ना एक कनेक्शन बन गया। बारगाह अदब को मैं देखती रहती हूँ, उसमें कमेंट्स बहुत कम मैं करती हूँ कि इतने बड़े लोग होते हैं तो मुझे डर भी लगता है थोड़ा सा, लेकिन फिर मैं सबीना आपी को मैसेज करके बता देती हूँ कि हाँ मैं इस तरह से इन हूँ। तो वो कभी मुझे कोई चीज़ पूछनी हो, कोई परेशानी हो, मेरा डिफेंस में ऑफिस है तो उनकी रिहाइश भी उसी तरफ पड़ती है, तो मैं उनकी तरफ चली जाती हूँ। अच्छा। उनसे बात करती हूँ, उनको मैं भी इवन मैं ऑन रिकॉर्डिंग उनको कॉल मिलाऊंगी ना, वो फ़ोन जी बेटा सिदरा सब खैरियत है। अच्छा, वो ऐसे माशाल्लाह मेरा और उनका, उन्होंने मुझे बहन सिर्फ बोला नहीं है, उन्होंने मुझे माना है और वो मुझे लेके चलती हैं साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और सिदरा, हम चूँकि प्रोग्राम के इख्तितामी मराहिल में हैं और मैं ये चाहता हूँ कि अगर गलती से मोबाइल में कुछ कलाम रह गया बिल्कुल बिल्कुल तो मैं ज़रूर पेश आपकी समातों की नज़र करना चाहूँगी। बिल्कुल एक छोटी सी नज़म है वो सुनाना चाहूँगी। फिर हल्की हल्की बारिश बरसी, सर्द हवा का रक्स भी है, खाक में खुशबू जाग उठी और चारों तरफ तेरा अक्स भी है। क्यों बादल इतना गहरा है, क्यों चांद पे जुल्फ का पहरा है, कुछ किस्से तुम्हारी यादों के, कुछ ख्वाब तुम्हारे वादों के, मेरा दीदा दिल में बसते हैं, फिर जख्म जुनून पर हंसते हैं। फिर बूंद बूंद में बारिश की, इस दिल ने किया है याद तुम्हें, मेरा रब रखे आबाद तुम्हें। बहुत अच्छे, मेरा रब रखे आबाद तुम्हें। वाह 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 वाह। यही जो आपकी सतर है ना आखिरी, ये मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ, मेरा रब रखे आबाद तुझे। खुश रहें। सिदरा, हम प्रोग्राम के आखिरी उसमें दाखिल हो चुके हैं और मैं आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप अगर नौजवान नस्ल को और अपने हम असर शौरा और शायरात को कोई पैगाम देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें, तो कैमरा आपके सामने मौजूद है। मेरा सिर्फ और सिर्फ पैगाम एक छोटा सा जो मैं हमेशा हर चैनल पे देती हूँ, यही है कि लिखें, आगे बढ़ें, चाहे ज़िंदगी में जितनी भी नेगेटिविटी है ना उसको साथ लेके चलें,
اس کے ساتھ ساتھ آپ چلیں گے تو آپ میں پازیٹیوٹی خود آئے گی, اور اس نیگیٹیوٹی کی وجہ سے آپ پازیٹیو چیزیں سوچ سکتے ہیں, پازیٹیو چیزیں کر سکتے ہیں. اپنے لیے بھی راستہ بنائیں اور دوسروں کے لیے بھی راستہ بنائیں. یہ نہ کریں کہ بھائی وہ بائک جا رہی ہے تو میں اس کو روک لوں اور خود چلا جاؤں. نہیں, اپنے لیے بھی بنائیں راستہ سائڈ سے اور دوسرے کو بھی جانے دیں, جگہ دیں. بس اتنا خوبصورت سا آپ نے پیغام دیا, اتنا خوبصورت سا میسج آپ نے بہت دیا. شکریہ. ناظرین کرام, آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں سدرا کریم کا پہلے شکریہ ادا کر دوں اور پھر ہم پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. سدرا, بہت خوبصورت میسج آپ نے دیا, خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی, خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا. اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ کیسر بھائی کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھی, مجھے بہت مزہ آیا آپ سے بات کرنے میں. تھینک یو, بہت میں اس شکریہ. کو ایک کیجول بات چیت لے کے چلی ہوں, میں نے انٹرویو کو دیکھا ہی نہیں ہے. مجھے آپ سے ایسی بات کرنے میں بہت مزہ آیا. بہت اچھے. بہت شکریہ. اور وہ ایک جملہ میں جاتے جاتے کہنا چاہتا ہوں, میرے دل میں تھا, چونکہ چینل ہے اور پروگرام چلتا ہے تو اس پہ رشتوں کے تعلق سے نہیں ہوتا, لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ تمہیں بیٹا کہہ کر بات کی جائے, اور تم بیٹوں ہی کی طرح ہو. اور بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر, اور وہ تمہارے مصر وہ ہے نا سطر, اس کے میرا رب رکھے آباد. بہت شکریہ سدرا. ناظرین کرام, خوبصورت لب و لہجے کی تازہ کار شاعرہ, نوجوان نسل کی ایک نمائندہ شاعرہ سدرا کریم سے آپ نے گفتگو بھی سماعت کی, ان کا شعری کلام بھی سماعت کیا. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.